اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزوں کا مقصد فرض کرنے کا کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت، اس بات کی گواہی دینا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ تو جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ روزے کو صرف تم پر نہیں فرض کیے جا رہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اگرچہ پہلے لوگوں پہ فرض کرنے کی مقدار، کیفیت اور کمیت اس میں فرق تھا، پہلی امتوں پر اس طرح روزے فرض نہیں تھے جس طرح ہمارے لیے پورے مہینے کے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں کہ ایک مہینہ متعین کیا گیا خاص طور پر نہیں۔ مختلف امتوں پر مختلف شکلوں میں مختلف دنوں کے روزے فرض رہے ہیں۔ یہاں تشبیہ دینے سے مقصود صرف فرضیت میں کہ جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے اس طرح تم پر بھی فرض کیے گئے۔ اور مقصد کیا ہے روزوں کے فرض کرنے کا؟ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کیسے یہ تقوی حاصل ہوگا وہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا یہاں جمع ہونا ہے اس کا مقصد ماہ رمضان کا استقبال، ماہ رمضان المبارک کو ہم کس طریقے سے اچھا کر کے گزار سکیں، اور رمضان المبارک آ رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم رمضان میں کیا کریں، ہماری منزل کیا ہونی چاہیے، ہمارا مقصود کیا ہونا چاہیے۔ اس میں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے، سب سے پہلی بات تو رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، یہ شعبان اور اس سے پچھلا جو مہینہ گزرا رجب، شعبان اور رمضان، رجب کا جب مہینہ شروع ہوتا تو اس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یا اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ گویا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع فرما رہے ہیں، رمضان کا استقبال کر رہے ہیں اور رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس تیاری میں جو سب سے پہلی چیز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی وہ ہے دعا کرنا، کہ ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، اور دوسرا بسا اوقات زندگی ہو بھی لیکن اگر اللہ کی توفیق نہ ہو یا ہمارا ارادہ نہ ہو تو ہم رمضان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ جس طرح زندگی ہماری گزر رہی ہے، کہیں رمضان آئے اور کہیں چلے گئے اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہمیں جو رمضان کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے کہ رمضان کو ہم کس طرح اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز کہ دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ سے رابطہ ہو، اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے جو منزل مقصود ہے لعلکم تتقون وہ ہم حاصل کر سکیں۔ کہ کسی بھی کام کو جب کیا جاتا ہے تو اس کی ایک منزل ہوتی ہے کہ میں نے فلاں کام اتنی دیر تک کرنا ہے، یا فلاں کام کر کے یہ میری منزل ہے، میں نے یہاں پہنچنا ہے۔ سفر کرنا ہے تو سفر کی کوئی نہ کوئی منزل ہے۔ تو ہمارا مقصد رمضان المبارک کو اچھا بنانا، اور منزل اس میں کیا ہے؟ منزل اللہ نے خود ہمیں بتا دی، لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی اور پرہیزگار